4 شعبان کو مولا کائنات کے گھر مولا عباس کا ظہور ہوا۔ مولا عباس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام بچپن سے ہی مولا عباس کو مردوں کے ساتھ لڑواتے تھے۔ دستور تو یہ تھا کہ اگر بچہ ہے تو اس کو بچے کے ساتھ لڑوایا جائے تاکہ تلوار اٹھانی، ڈال اٹھانی، اپنی حفاظت کرنا سیکھ جائے۔ لیکن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام بچپن سے ہی مولا عباس کو ان کی عمر سے بڑے لوگوں کے ساتھ لڑواتے تھے۔ مولا عباس کی شجاعت کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ مولا عباس مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک شیروں کی آواز آئی۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس رکو، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے شیروں نے کسی انسان پر حملہ کر دیا ہو، اور دیکھو کہ کہیں کسی انسان کو شیروں نے گھیرا تو نہیں۔ بس مولا حسین کا اتنا کہنا تھا کہ مولا عباس اجازت لے کر اس طرف چلے گئے جس طرف سے شیروں کی آواز آ رہی تھی۔ جب مولا حسین علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ مولا عباس شیروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور مولا حسین علیہ السلام اس وقت گھوڑے پر سوار تھے، اور وہیں پر مولا حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، اے فرشتوں کے شیر۔ مولا عباس اس آسمان بلندی کا نام ہے۔ جیسا کہ ایک سادہ سی مثال ہے کہ پڑھے لکھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا ذرا مشکل بات ہے، اور اس بات کو اگر ہم الٹ لیں تو ان پڑھ کے گھروں میں پڑھا لکھا ہونا تھوڑی سی آسان بات ہے۔ جیسا کہ جس گھر میں نبوت کا سورج ہو، جس گھر میں امامت کا چاند ہو، جس میں حسن کا چاند ہو، جس میں حسین جیسا کریمی کا چاند ہو، اور پھر وہاں اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلوانا، یہ صرف صحیح عباس کی سیرت ہے۔ بہادری کی اعلیٰ مثال مولا امیر المومنین کے شاگرد جناب حسن کے شاگرد مولا عباس تھے۔ اب یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید امام حسن علیہ السلام لڑنا نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے صلح کو ترجیح دی۔ مولا حسن کی شجاعت کو اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے کئی دن، کئی مہینے، کئی سال لگ جاتے ہیں۔ بس اس بات کو یہاں پر اس طرح سے سمیٹتے ہیں کہ جس کے شاگرد کا نام عباس ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ مولا علی کے شاگرد بھی جناب عباس ہیں، اور جناب عباس کا ایک واقعہ اور یہاں پر کوٹ کرتا چلوں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا تو مولا عباس نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا، اس خطبے سے آج بھی یزیدیت لرز رہی ہے۔ مولا عباس نے کہا کہ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو حسین علیہ السلام کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ مولا عباس نے فرمایا کہ یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ کعبے کی چھت پر مولا عباس بول رہے ہوں تو کون سا ایسا جگر ہے جو برداشت کر جائے؟ مولا عباس نے ان حاجیوں کی طرف دیکھ کر یہ جملہ کہا جو حاجی امام حسین علیہ السلام کا قتل کرنے کی وجہ سے کعبہ میں آئے تھے، او کافرو، او فاجرو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کا رستہ روکا؟ اگر حسین چاہے تو کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں کی طرف آ جائے۔ جو خطبے کی دار سے لڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ جب صفین میں مولا علی نے مولا عباس کو جنگ کی اجازت دی تو مولا عباس نے مولا علی کی طرف دیکھ کر یہ جملہ کہا کہ مولا میں جنگ میں جاؤں، اجازت آپ کی چاہیے لیکن مرضی امام حسین علیہ السلام کی چاہیے۔ حسین علیہ السلام نے اپنی مرضی سے مولا عباس کو میدان کی طرف بھیجا۔ مولا عباس فتح یاب ہو کر واپس آئے۔ اس وقت وہاں پر موجود جتنے بھی صحابی تھے سب نے مولا عباس کی طرف دیکھ کر کہا مرحبا یا عباس، کہ کیا لڑے ہیں آپ، اور کہا کہ آج مولا علی کی جوانی یاد آ گئی، آج مولا علی کی تلوار یاد آ گئی، آج مولا علی کی خیبر کی جنگ یاد آ گئی۔ جب مولا حسین علیہ السلام کے پاس مولا عباس داد لینے کے لیے پہنچے تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مولا عباس نے سوچا کہ ہر کوئی مجھے داد دے رہا ہے، میرا مالک ہی مجھے داد کیوں نہ دے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا کہ عباس، میدان میں جانے سے پہلے ہی آپ نے یہ اصول بنا دیا تھا کہ لڑوں گا لیکن حسین کی مرضی سے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس اب میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ جب بھی لڑو گے تو میری مرضی سے ہی لڑو گے۔ مولا عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور مولا عباس نے فرمایا کہ مولا مجھے یہ بتائیں کہ میں پہلے کب آپ کی مرضی کے بغیر لڑا ہوں۔
اتنی وفا کی ہے مولا عباس نے سیدوں کے ساتھ کہ جس کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی۔ اتنی محبت تھی نبی زادیوں اور نبی زادوں کی مولا عباس سے کہ مولا عباس اس دنیا میں آئے اتنا زمین پر چلے نہیں جتنا اپنی بہنوں کے ہاتھوں میں رہے ہیں۔ مولا عباس سے مولا علی کی بیٹیوں کو اتنا پیار تھا کہ مولا عباس کو اٹھانے کے لیے انہوں نے وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ مولا عباس سے اتنا زیادہ پیار تھا بہنوں کو کہ کبھی چھوٹی شہزادی اس کو اٹھاتی، کبھی بڑی شہزادی اس کو اٹھاتی۔ ایک دن جناب عباس بی بی کے صحن سے نکل کر اپنی والدہ کی حویلی میں گئے۔ جیسے ہی مولا عباس کی والدہ نے ان کو دیکھا اور مولا عباس کی نظر اپنی والدہ پہ پڑی تو مولا عباس نے ماتھے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے اپنی ماں کو سلام کیا۔ بی بی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ عباس آپ کہاں سے آئے ہو؟ مولا عباس نے فرمایا کہ اماں میں بہنوں کے گھر سے آیا ہوں۔ بی بی نے مولا عباس سے فرمایا کہ عباس میرے سامنے کھڑے ہو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو، اور کہنے لگی کہ عباس پہلے آپ چھوٹے تھے میں چپ رہی، اور فرمایا کہ عباس وہ تیری بہنیں نہیں وہ تیری آقازادیاں ہیں۔ بی بی نے فرمایا کہ تو کنیز کا بیٹا ہے، تو نکرانی کا بیٹا ہے، تو سارا دن ان کے گھر رہتا ہے، تجھے وہ اٹھاتی ہیں، تجھے یہ پتا ہے کہ وہ کبھی اپنے بابے کے سامنے بھی نہیں گئیں، وہ اپنے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں۔ مولا عباس نے ہاتھ جوڑ کر ماں سے وعدہ کیا کہ جو جاتا رہا ہوں وہ مجھے معاف کر دیں، لیکن آج کے بعد میں نہیں جاؤں گا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، مولا عباس حویلی میں نہیں گئے۔ جب بی بی نے یہ دیکھا کہ عباس 1 یا 2 دن سے حویلی نہیں آئے تو بی بی خود مولا عباس کے گھر گئیں۔ جیسے ہی دروازے سے داخل ہو رہی تھیں مولا عباس نے بی بی کو دیکھا اور بی بی نے اونچی آواز میں مولا عباس کو پکارا، عباس۔ پہلے مولا عباس شہزادی کو دیکھا اور دوڑنے کی کوشش کی، لیکن ماں والی بات یاد آ گئی۔ تھوڑا قریب جا کر چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر مولا عباس فرماتے ہیں کہ جی آقازادی۔ یہ سن کر بی بی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بی بی نے فرمایا غازی۔ مولا عباس فرماتے ہیں جی آقازادی۔ بی بی نے فرمایا عباس تو مجھے بہن کہا کرتا تھا۔ تو مولا عباس نے رو کر فرمایا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کنیز کا بیٹا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تیری نکرانی کا بیٹا ہوں، جو کہتا رہا ہوں وہ مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد نہیں کہوں گا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی مولا عباس کی وفا کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ مولا عباس کی اگر بات کی جائے تو مولا عباس پہ بات کرنے کے لیے، ان کے واقعات بیان کرنے کے لیے، ان کی وفا بیان کرنے کے لیے بہت سا وقت درکار ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم وقت کے ساتھ ساتھ مولا عباس کی شان، مولا عباس کی شجاعت اور مولا عباس کی شہادت کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل ptn.com پر لائیو عشرہ محرم الحرام 2020 دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔